السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمی سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، شکریہ۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دی جو میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اکثر وہ مجھ سے بدتمیزی بھی کرتا تھا، لیکن میں خاموش رہتی تھی کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو اس کی حرکات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل رات کا منظر میں یاد کرنے لگی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ کل رات واصف مجھ سے لڑائی کر کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اب اگلا دن چڑھ گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ نہ وہ میرے میسیجز کا جواب دے رہا تھا اور نہ فون اٹھا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور اس کے واپس آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ میرے سسرال والے یہاں نہیں رہتے تھے بلکہ دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ انہوں نے شادی کے بعد مجھے اور واصف کو لندن بلایا تھا، لیکن واصف وہاں جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں اس نے بہت سی گرل فرینڈز بنا رکھی تھیں جس سے وہ ملتا رہتا تھا۔ لندن میں اگر وہ چلا جاتا تو اس کی عیاشیاں ختم ہو جاتی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، لیکن کبھی اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو متفکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ واصف نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس چابی ہوا کرتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر باہر واصف ہی کھڑا تھا۔ میں نے کچھ کہے بنا اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر تھا، اس میں سے اس نے نان کباب نکالے۔ یہ مجھے بہت پسند تھے۔ آ جاؤ شازیہ، کھانا کھاتے ہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس نے مجھے خود پلیٹ میں کھانا نکال کر دیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس کا رویہ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تو وہ برتن کچن میں جا کر دھونے لگا۔ میں حیرانی سے اس کے پاس گئی اور برتن دھونے سے اسے منع کیا، لیکن وہ میری بات مانے بنا برتن دھونے لگا۔ اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ روزانہ میری مدد کرتا تھا، مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا۔ اس نے فون استعمال کرنا اور لڑکیوں سے باتیں کرنا اور ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میں حیران تھی، وہ اتنا بدل کیسے گیا ہے؟ میں اس سے یہ پوچھ نہ سکی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، لیکن اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے پہلو میں واصف نہیں تھا۔ میں نے سوچا واش روم میں ہوگا، لیکن واش روم کا دروازہ بھی بند تھا اور لائٹ بھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نہیں آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی، کہیں وہ گھر سے باہر تو نہیں چلا گیا۔ میں نے سوچا، پھر خود ہی اٹھ کر سلیپرز پہنے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ گھر میں نہیں تھا۔ جب میں بیک یارڈ میں آئی تو میں نے وہ خوفناک منظر دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ واصف ہوا میں معلق تھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں اپنے بستر پر تھی۔ میرے پہلو میں واصف بھی سو رہا تھا۔ میرا سر بھاری تھا۔ اچانک مجھے کل رات والا منظر یاد آ گیا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ میں نے خود سے پوچھا۔ پھر واقعی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں نے کوئی خواب ہی دیکھا ہو، کیونکہ حقیقت میں تو ایسے ہو نہیں سکتا تھا۔ کوئی انسان ہوا میں اڑنے لگے اور ہوا میں ٹھہر بھی جائے۔ آج مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ناشتہ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ ناشتہ بازار سے لے آئے واصف، میں نے واصف سے کہا، لیکن وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ میں تو ایک بار پھر حیران ہو گئی۔ خیر میں ہاتھ منہ دھو چکی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر میں آنکھیں موند گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے ناک سے دل فریب خوشبو ٹکرائی۔ اس دوران واصف کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پاس ٹرے تھی جس میں بڑا لذیذ ناشتہ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ناشتہ کھلایا اور پھر دوا بھی دے دی۔ یہ میڈیسن آپ کب لائے؟ گھر میں ہی پڑی تھی،
میں نے اس سے پوچھا، گھر میں تو نہیں تھی؟ وہ کہنے لگا، تم آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو۔ اس کے علاوہ اس نے میری بات کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، آؤ تمہیں میں تمہارے میکے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر اب مجھے رونا آنے لگا۔ وہ اتنا بدل جائے گا میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو کبھی مجھے میکے جانے نہیں دیتا تھا اور آج خود میکے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ میکے آ گئی۔ تم یہاں کتنے دن رہو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس سے کہا 7 دن۔ مجھے لگا تھا 7 دن سن کر وہ غصہ کرے گا، لیکن وہ مجھے پیار سے کہنے لگا، تم جتنے دن رہنا چاہو رہ لینا، جب واپس آنا ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میری وہ آنکھیں واقعی نم ہو گئی تھیں۔ اس نے تو مجھے ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ پہلے میں اسے 2 دن میکے رہنے کا کہتی تو وہ غصہ کرنے لگتا۔ وہ گھر والوں سے مل کر واپس چلا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری خوشی گھر والوں نے بھی نوٹ کی۔ وہ مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینے لگے۔ 4 دن رہ کر مجھے واصف کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ وہ بہت بدل گیا تھا، اس لیے مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میکے میں بھی میرا دل اب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا، گھر واپس چلی جاتی ہوں اور واصف کو سرپرائز دیتی ہوں۔ جو میں میکے سب سے مل کر نکل گئی۔ راستے میں شاپنگ مال آتا تھا، وہاں سے میں نے واصف کے لیے گفٹ خریدا اور پھر دوبارہ گھر کی طرف نکل پڑی۔ ڈرائیور مجھے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ہی بتیاں جلائی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اس وقت واصف گھر پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر پر ہوتا تو گھر میں یوں تاریکی کا راج نہیں ہوتا۔ میں نے سامان اپنے کمرے میں رکھا۔ اچانک میرے کانوں سے شور کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز بیک یارڈ سے آ رہی تھی۔ مجھے حیرانی نے آن گھیرا۔ میں نے سوچا شاید واصف بیک یارڈ میں ہے۔ میں بیک یارڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ بیک یارڈ میں عجیب و غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گوشت کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں واصف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی بھیانک آواز میں کسی اور زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنا روپ بدل لیا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ واصف بہت خوفناک تھا۔ میں ڈر گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی۔ مجھے اس رات والا منظر بھی یاد آیا جب میں نے واصف کو ہوا میں معلق دیکھا تھا۔ اس رات تو میں اسے خواب سمجھ کر بول گئی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ واصف نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا، واصف کا یہ رویہ اچانک بدل کیسے سکتا تھا؟ غور و فکر کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ واصف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اب بیک یارڈ سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ مین گیٹ کا دروازہ چابی سے کھلا۔ اس کے بعد کوئی اندر داخل ہوا۔ میں ڈر کر اتل کرسی پڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین تب نکلی جب میں نے دیکھا کمرے میں واصف کو آتے ہوئے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا، 2 ماہ میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اب تمہیں روز دیکھ کر دوبارہ بی پی ہائی ہوگا میرا۔ شکل نہ دیکھو میری اور کھانا لے کر آؤ میرے لیے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر گئی تھی۔ اگر وہ واصف تھا تو جو بیک یارڈ میں تھا وہ کون تھا؟ میں ڈر کر بیک یارڈ میں آ گئی، لیکن میں نے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ نہ وہ عجیب و غریب سے لوگ تھے اور نہ کہیں گوشت پڑا تھا۔ میں ڈر کر کچن میں آ گئی، کھانا پکایا اور واصف کو دیا۔ وہ مجھ پر بات بات پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا یہی اصلی واصف ہے۔ لیکن جو 2 ماہ میرے ساتھ رہا وہ کون تھا؟ کیا وہ غیر انسانی مخلوق تھی؟ کیا وہ جنات میں سے تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ 2 ماہ سے کہاں تھے؟ میں نے واصف سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، جیل میں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مزید اس نے کہا، کسی نے اسے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جیل بھیج دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ چھوٹ کر آیا ہے۔ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی میں واصف کو بتا پاتی کہ ان کے جانے کے بعد کوئی جن زادہ ان کے روپ میں میرے گھر آ کر رہ رہا تھا، اور میں جان ہی نہیں پائی وہ ایک جن زادہ ہے۔
میرے ساتھ واصف کا رویہ برا ہی تھا اور میں جانتی تھی وہ میرے ساتھ کبھی اچھا رویہ نہیں رکھے گا۔ سوال یہ تھا کہ وہ جنزادہ کیوں 2 مہینے میرے ساتھ واصف کے روپ میں رہا تھا۔ مجھے ٹینشن لگی ہوئی تھی، یوں میں ڈر بھی گئی تھی، اس لیے روزانہ آیت الکرسی اور آیات پڑھتی رہی۔ یوں 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ابھی تک وہ جنزادہ واصف کے روپ میں نہیں تھا۔ میں دعا کر رہی تھی وہ کبھی آئے بھی نہ۔ اس جنزادے کا ایک فائدہ یہ بھی تو ہوا تھا کہ میں اب نمازیں پڑھنے لگی تھی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ جنزادہ جو بھی تھا اس نے میری زندگی بدل دی تھی، مجھے اللہ کے قریب کر دیا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ شاید وہ جنزادہ میری زندگی ہی تبدیل کرنے آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اس جنزادے کو نہیں دیکھا تھا۔ واصف کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا اور اب میں اس کے رویے پر صبر کر گئی تھی۔ مزید ایپیسوڈز یا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔